الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدیر۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر اور ان کے کرتوتوں کے عوض اور عبرت کے لیے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه، تو جو شخص ظلم کے بعد توبہ کر لے اور سدھار کر لے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے آسمان اور زمین کی؟ وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، عذاب دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ المائدہ کی 3 آیات پڑھی گئی ہیں۔ 38 نمبر سے لے کر 40 نمبر کی یہ آیات ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محاربہ یعنی ڈکیتی اور بغاوت کی سزا بیان فرمائی تھی۔ اب یہاں اللہ تعالی چوری کی سزا بیان فرما رہا ہے۔ چوری کی سزا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، کرتوت کی سزا کے طور پر اور اللہ تعالی کی طرف سے عبرت کے لیے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ ہاتھ مطلق چوری پر کاٹا جائے گا یا مال کی کوئی خاص مقدار ہے کہ جس کی چوری پر ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ صادر ہوگا۔ پھر مال کس جگہ میں ہے کہ جہاں سے چوری کی جائے تو اسے چوری کہیں گے، اور چوری کرنے والا سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ اور تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے تو کیا پورا ہاتھ کاٹ لیا جائے گا یا ہاتھ کا کچھ حصہ کاٹا جائے گا؟ یہ ساری تفصیلات قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم نے عام انداز میں یہ بات کہی کہ چوری
کرے کوئی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں تفصیلات بیان فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ لا تقطع يد السارق الا في ربع دینار فصاعدا، او كما قال، کہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا مگر 1/4 دینار کی چوری پر یا اس سے زائد کی چوری پر۔ 3 درہم چاندی کی چوری کی شکل میں متعین کیا گیا، تو 1/4 دینار ہو یا 3 درہم ہو یا اس کی مالکیت کی کوئی چیز ہو، اگر کوئی شخص چراتا ہے تو وہ سزا کا مستحق ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لینے کی کہ کسی عام مقام پر کھلی جگہ پر کوئی چیز رکھی ہے تو ایسی جگہ سے کوئی اگر کوئی چیز اٹھا لیتا ہے تو شرعاً یہ چوری نہیں ہے، اور ایسے شخص کے لیے چوری کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ چوری کے لیے حرز بھی شرط ہے، یعنی مال کا ایسی جگہ میں ہونا جہاں مال محفوظ ہے، جہاں مال کو محفوظ سمجھا جاتا ہے، تو محفوظ جگہ میں رہنا مال کا ضروری ہے۔ کوئی محفوظ جگہ سے مال چراتا ہے تو وہ چور سمجھا جائے گا اور اسے سزا ملے گی۔ اور تیسری بات کہ ہاتھ پورا کاٹا جائے گا یا اس کا کچھ حصہ، تو اس سلسلے میں احادیث میں جو تفصیلات ہیں وہ یہ کہ پہلی مرتبہ چوری کرنے پر دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، اور دائیں ہاتھ کو رسغ تک یعنی کلائی اور پونچے تک کاٹا جائے گا۔ تو یہ پہلی مرتبہ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی بات ہے۔ پھر چوری کرے تو آگے بڑھا جائے گا، دوسرا ہاتھ، پھر پیر، پھر دوسرا پیر، تو اس طرح کی تفصیلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو چوری کی سزا بیان کی گئی یہ سزا کے طور پر ہے، اور اس طور پر بھی ہے کہ یہ عبرت کا سامان ہے۔ ایک آدمی اگر چوری کر لے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے تو یہ خود اس کے لیے عبرت کا سامان ہے، اور آئندہ وہ اس کی جرأت نہیں کرے گا الا ماشاء اللہ، اور دوسروں کے لیے بھی یہ عبرت کا ذریعہ بنے گا ہاتھ کا کاٹا جانا۔ تو دوسرے لوگ بھی اگر چوری کا قصد و ارادہ کر رکھتے ہوں تو ان کا ارادہ دب جائے گا، اور وہ اس سزا کو دیکھ کر اپنے ارادے سے باز آ جائیں گے، اور چوری کے جرم کے ارتکاب کی ہمت نہیں ہوگی۔ تو یہ حکمت ہے۔ سزائیں جو اسلام میں متعین کی گئی ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان کر کے لوگوں کو برائی سے بچایا جائے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو آج مہذب کہتے ہیں وہ اسلامی سزاؤں کو غیر مہذب بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسلام کی تصویر ان کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے دہشت گرد بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں نقل کیا گیا کہ ان کے ایک انگریز دوست نے ان سے کہا کہ تمہارے مذہب میں غیر مہذب سزا پائی جاتی ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا چور مہذب ہوتا ہے؟ تہذیب کو قائم رکھنے کے لیے، معاشرے کو صاف اور ستھرا رکھنے کے لیے سزاؤں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح جسم کا کوئی حصہ بگڑ جائے، خرابی پیدا ہو جائے اس میں، تو آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے، اور آپریشن کی تکلیف پہنچا کر
خود سامنے والے کو اس کی حفاظت، اس عضو کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے جس جسم میں خرابی آ گئی ہو، اور دوسرے اعضاء کو بھی بچایا جاتا ہے، بلکہ پوری زندگی کو۔ تو جس طرح یہاں آپریشن ضروری ہے فرد کی زندگی کے لیے، اسی طرح سزائیں ضروری ہیں معاشرے کی زندگی کے لیے، صحیح رخ پر معاشرے کے گامزن رہنے کے لیے۔ جن ممالک میں سزاؤں کے نفاذ کا سلسلہ جاری ہے وہاں جرائم کی شرح بہت کم ہے، اور جنہوں نے اس سلسلے میں کوتاہی کا ثبوت دیا ہے وہاں جرائم کی شرح بہت زیادہ ہے۔ موازنہ کرنا ہو تو ایک طرف سعودی عرب کو رکھ دے جہاں حدود اور سزاؤں کا نفاذ ہے، اور دوسری طرف متمدن دنیا کی سب سے زیادہ تہذیب یافتہ کہلانے والی قوم اور ملک امریکہ کو دیکھ، وہاں جرائم کی شرح کیا ہے۔ تو سینکڑوں گنا فرق ہوگا دونوں ممالک کے درمیان۔ مسجد نبوی کے امام اور مدینہ کے چیف جسٹس نے اپنے پاکستان کے دورے پر کہا تھا کہ کئی مہینے گزر جاتے اور ہمارے پاس کوئی کیس نہیں آتا، اور شاہ فیصل نے امریکہ کے صدر سے کہا تھا کہ جتنے جرائم تمہارے یہاں ایک دن میں ہوتے ہیں اتنے جرائم ہمارے یہاں 6 مہینے میں بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ فرق ہے، اور اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ سزاؤں کا نفاذ۔ سزائیں جرائم سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ مجرم کے ساتھ ہمدردی یہ بے وقوفی ہے، مجرم کے ساتھ ہمدردی یہ سماج اور معاشرے کے ساتھ دشمنی اور عداوت ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح کسی مریض کے ساتھ ایسی ہمدردی ہو کہ اس کا جسم سڑ رہا ہو اور ہمدردی کے نام پر اس کے آپریشن کو روکا جائے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اللہ غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے، اس کا فیصلہ حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ، جو شخص ظلم کے بعد یعنی گناہ کرنے کے بعد، چوری بھی اس میں داخل ہے، توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ یا توبہ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سزا معاف کرے گا اور آئندہ آدمی چوری اور دوسری برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ توبہ کرنے سے حد معاف ہو جائے، حد معاف نہیں ہوگی، حد تو قائم ہوگی، لیکن ایک بات یہاں یہ یاد رکھنے کی ہے کہ کسی آدمی کے یہاں کوئی چیز چوری جاتی ہے اور وہ چور کو پکڑتا ہے، تو اگر وہ حاکم کے یہاں نہیں لے جائے تو وہ خود چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ حاکم کے پاس چلا جاتا ہے لے کر تو پھر معاف کرنے کی صورت نہیں رہ جاتی۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ صفوان بن امیہ مسجد میں اپنی چادر کو تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے کہ ایک چور آیا اور چپکے سے ان کی چادر کھینچ کر جانے لگا۔ ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے اسے دھر دبوچا اور پکڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چور کے ہاتھ کاٹے جانے کا فیصلہ سنایا تو صفوان بن امیہ کو ترس آیا، کہنے لگے کہ میں معاف کرتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس لانے سے پہلے تم نے معاف کیوں نہیں کر دیا؟ تو حاکم کے پاس اگر معاملہ پہنچ گیا ہے تو حاکم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سزا نافذ کرے۔ کسی کی چوری نہیں پکڑی جاتی ہے، کسی کو پکڑ کر نہیں لے جایا جاتا ہے،
اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور کہا کہ اللہ تو معاف کرنے والا، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ آسمان و زمین کی ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ جو بات ارشاد فرمائی گئی یہ اس وضاحت کے لیے ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ معمولی گناہ کی اتنی بڑی سزا کیوں دی گئی ہے، کیوں دی گئی۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے سزا متعین فرماتا ہے، سزا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ اس کی اپنی حکمت ہے، اس کا اپنا عمل ہے، اور کوئی اس کی قدرت میں دخل نہیں دے سکتا ہے۔ اسلامی تاریخ کا ایک مشہور شاعر گزرا ہے ابو العلا المعری، ملحد قسم کا شاعر تھا۔ اس نے اعتراض کیا، کہا کہ ایک ہاتھ کے جس کی دیت 50 اونٹ تھی، 50 اونٹ یعنی کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور دیت پر اتفاق ہو جائے قصاص کے بدلے، قصاص کی جگہ تو 50 اونٹ دیے جائیں گے۔ اس نے کہا کہ جس ہاتھ کی قیمت 50 اونٹ ہے دیت میں، اس کو محض ربع دینار، 1/4 دینار کی عوض کاٹ دیا جا رہا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، کئی علماء نے جواب دیا، تو ان میں سے ایک قاضی عبد الوہاب نے جواب دیا، اور انہوں نے کہا لما كانت امینہ، كانت ثمینہ، جب ہاتھ امانت دار تھا تو قیمتی تھا، فلما خانت ہانت، لیکن جب اس نے خیانت کر لیا تو وہ ذلیل ہو گیا، اب اس کی حیثیت ختم ہو گئی۔ جواب دینے کا یہ ایک انداز ہے، لیکن ایک اور بات ہے کہ سزا نافذ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو جرائم کو روکنا، جرائم کو روکنا، جرائم کو روکنا۔ دیت میں 50 اونٹ متعین کیے گئے، تو وہاں مقصد کیا ہے کہ آدمی کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے۔ زیادہ مال ہے تو آدمی زیادہ مال پر راضی ہو جائے گا، اور چوری کرنے پر ربع دینار متعین کیا گیا کہ اتنی چوری پر آدمی کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو یہاں مقصود یہ ہے کہ آدمی چوری سے رک جائے۔ تو یہ شریعت کی مصلحتیں ہوتی ہے، حکمتیں ہوتی ہے۔ حکمت سے کوئی حکم خالی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ حکم نازل کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ تو چور کی یہ سزا متعین کی گئی، اور کہا گیا کہ یہ لوگوں کی عبرت کے لیے ہے۔ ہر سزا جو متعین کی گئی شریعت کی طرف سے وہ لوگوں کی عبرت کے لیے ہے، اور ہم کو یہ بات ذہن میں بیٹھنی چاہیے، بٹھا لینی چاہیے کہ شریعت کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ ہم کو شریعت کی تابعداری کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پاسداری کرنی چاہیے۔ دنیا کی بھی کامیابی حاصل ہوگی، اور آخرت میں بھی سرخ روئی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ لے اور ان سے کام لینے کی توفیق رحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔